ساتھیو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن اور حسین جو جنت کے شہزادے ہیں، فرمایا حضرت امام حسن اور حسین جو جنت کے شہزادے ہیں وہ بیمار ہو گئے اور سخت بیمار ہوئے۔ اس بیماری پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پریشان ہوئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شدید پریشان ہوئے، تو ان دونوں نے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکرانے کے طور پہ منت مانگی۔ فرمایا شکرانے کے طور پہ منت مانگی۔ منت کیا مانگی؟ کہ اے میرے پروردگار، اگر تو امام حسن اور حسین کی بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل فرمائے گا تو ہم منت کے طور پہ 3 روزے رکھیں گے، میں علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 روزے رکھیں گے اگر تو امام حسن اور حسین کو صحت عطا فرمائے گا۔ اور میرے ساتھیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس منت کو مانگا، اور اس منت کے مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور حسین کو صحت عطا فرمائی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 3 روزے رکھے شکرانے کے طور پہ جو منت میں مانگے تھے۔ میرے ساتھیوں، ہماری زندگیوں کے اندر بھی جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو تنگیاں ہیں، ہم بھی ان پریشانیوں تنگیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگیں۔ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، فرمایا اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، یا وہ غمگین ہے، یا بچیوں اور بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا جسم کے اندر بیماریوں کا غلبہ ہے، ایسی بیماریاں جو جاتی نہیں، فرمایا ایسی بیماریاں جو جاتی نہیں، ان بیماریوں کو سامنے رکھ کے ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگیں۔ اے اللہ میرے جسم کی ساری بیماریوں کو صحتوں میں تبدیل فرما، اے اللہ میرے بند کاروبار کے اندر تو بہاریں عطا فرما، اے اللہ مجھے غموں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھ پہ اپنے برکتوں کے خزانے کھول دے، اے اللہ مجھ پہ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگیں۔ منت آپ کسی بھی چیز کی مانگ سکتے ہیں، روزوں کی منت مانگ لیں، لوگوں کو غربا کو کھانا کھلانے کی منت مانگ لیں، یا کھانا تقسیم کرنے کی منت مانگ لیں، جو منت بھی مانگنی ہے۔ اگر آپ سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، سخت پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، تو آپ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرز پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبت پریشانی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے منت کو مانیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرنے پہ قادر ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کو مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، ہم اللہ کو اس طرح مانیں جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ میرے ساتھیوں، زندگیوں کے اندر بہاریں آئیں گی، زندگیوں کے اندر سکون آئے گا، زندگیوں کے اندر چین آئے گا، زندگیوں کے اندر اطمینان آئے گا، زندگیاں ہماری برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا۔ ایک موقع پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنی زبانوں کو جھوٹوں سے پاک کریں، ہم اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ کیسے برستی ہیں، برکتیں کیسے برستی ہیں، راحتیں کیسے برستی ہیں، سکون کیسے برستا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اللہ کے قریب ہوں۔ میرے ساتھیوں، ہم اللہ کے قریب ہوں۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا ہمیں قرب نصیب ہوگا، اللہ کی ہمیں محبت نصیب ہوگی، تو یہ جو پریشانیوں کا جال ہماری طرف بنا ہوا ہے، ہماری زندگیاں الجھنوں کے اندر الجھی ہوئی ہیں،
ہماری زندگی پریشانیوں کے اندر الجھی ہوئی ہیں، ہمارے چہروں پہ جو مایوسیاں ہیں، ہمارے چہروں پہ جو پریشانیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو غم ہے، یہ سارے کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے راحتوں کے اندر تبدیل فرمائے گا، انشاءاللہ فرمائے گا۔ عمل ہم کریں گے، اس عمل کو کامیاب اللہ کی ذات کرے گی، انشاءاللہ کرے گی۔ مایوسی کو اپنی زندگیوں سے ہم ختم کر دیں، مایوسیوں کو ساتھیوں ہم اپنی زندگیوں سے ختم کر دیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کو طلب کریں کہ اے میرے پروردگار، جس کام اور مقصد کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا، مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ میں نے وہ مقصد پورا کیا، نہ میں نے وہ کام پورا کیا، یہ میرا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ اے میرے پروردگار، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے میرے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما، میرے اندر اس غم کو طاری فرما جو غم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی کہ سارے عالم کے سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ آپ کے اندر تڑپ تھی، یہ آپ کے اندر فکر تھی، اور یہی فکر آپ کے اصحاب کے اندر منتقل ہوئی، یہی فکر ساتھیوں آپ کے اصحاب کے اندر منتقل ہوئی کہ عشق مصطفیٰ تو سب کے اندر ہے، لیکن درد مصطفیٰ کس کے اندر ہے؟ وہ درد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، وہ درد جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر درد تھا، وہ کیا تھا کہ سارے عالم کے سارے انسان جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ غم اپنے اندر پیدا کریں اور امت کی ہدایت کی اللہ سے دعا کو مانگیں۔ اے اللہ، سارے عالم کے سارے انسانوں کو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے قبول فرما۔ ساتھیوں، جو بات دل میں ہوگی، زبان پہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پورا فرمائیں گے۔ جو امت کی فکر کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا، جو امت کی طلب کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا، جو آخرت کے اندر اپنے آپ کو لگائے گا، اللہ اس کے سارے نظام کو بدل دیں گے، دنیا کے نظام کو بھی بدل دیں گے، قبر کے نظام کو بھی بدل دیں گے، آخرت کے نظام کو بھی بدل دیں گے، اس کو اعلیٰ درجوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیض فرمائیں گے۔ میرے ساتھیوں، ہم فکر کریں، غور کریں اپنی زندگیوں کے اوپر، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، ہم کیسے ان نافرمانیوں والی زندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور تیاری کوئی نہیں ہے ہماری۔ میرے ساتھیوں، اس بات کو ہم سوچیں، جب ہم سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہمیں دکھائے گا۔ میرے ساتھیوں، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں اللہ ضرور لکھیے گا، اور ان باتوں کو شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ اگر کسی کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تو اس کی آخرت آسان ہو جائے گی، اس کا مرنا آسان ہو جائے گا۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔